بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں ان کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید سے آواز آتی ہے، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، جو میرے بابا علی نے بلند کیا ہے، مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اس کے اولاد رسول کو اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت پر نہ اتر آئے۔ عمر 7 شمر سے کہتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین۔ ابن علی زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجی اشکیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسی کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر 7 کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کو خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو تیر مارنے لگے۔ حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شیور نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو اسی سے مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، اور جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لے۔ جب وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا تو کسی نے کہا، لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں ان تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے،
لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کی گلے پہ رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ یہ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتا ہے، امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی، شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوکے سینہ پر بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں میں باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ اتنے میں ایک انسان نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی کسی کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لیا اور سب کی لاشوں کو پامال کر دیا۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشہ پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاشہ پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا ہے اور مغرب کے گورے مشرق کی طرف اور مشرق کے گورے مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم کے ٹکڑوں کو کربلا کی زمین پر بکھیرا گیا۔ سلام یا حسین، سلام ہو آپ کی آل پر۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔